لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتحي سيدنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صلى الله على محمد وآل محمد. سلام على آل طه وياسين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. عزیزان محترم، علماء کرام اور طلاب عزیز، اہل ولا کا مجمع ہے. اگر ہم محبان فاطمہ میں ہیں تو پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اہل بہشت ہیں، اور اہل بہشت کے درمیان ہی خاتون بہشت کا تذکرہ زیادہ بہتر ہے. وہ خاتون جنت، وہ مالک کوثر، وہ عین کوثر، وہ عدل قرآن، وہ مادر ثقلین، وہ مادر حسنین، وہ خلق النور من النور، وہ مصداق نور علی نور، وہ قلب پیغمبر کا سرور، وہ چشم رسالت کا نور، وہ نور مستور بین السطور، وہ در مکنون، وہ مصداق قسم نون والقلم وما یسطرون. کن الفاظ میں اس بیوی کا تذکرہ کیا جائے؟ ہماری زبانیں قاصر ہیں، ہماری فکر بہت محدود ہے، ہمارے فصاحت و بلاغت میں اتنا قد نہیں ہے. ہم ایک لامحدود ہیں، ہم ایک محدود ذات ہیں، اور اس لامحدود فضائل کا تذکرہ ممکن نہیں، اس لیے کہ کوزے میں سمندر کو سمایا نہیں جا سکتا. مگر ہاں اتنا ضرور ہے کہ ایک طرف سے چیلنج ہے کہ لما سمیت فاطمہ فاطمہ، جواب ہے لأن الخلق فتموا عن معرفتها، چونکہ خلق کو ان کی معرفت سے عاجز کر دیا ہے، یا خلق عاجز کر دیے گئے ہیں ان کی معرفت سے. خلق عاجز نہیں کر دیے گئے ہیں، طبقات میں فرق اتنا ہے کہ اسفل السافلین میں رہنے والے اعلی علین تک جا نہیں سکتے.
تحت الثری میں بسنے والے ثریا کی خبر نہیں رکھتے. وہ منارہ عصمت اتنا بلند ہے، وہ مأذنہ طہارت پر، وہ منادی طہارت اتنی بلندی پر کھڑے ہو کر کے طہارت زہرا کی اذان دے رہا ہے کہ جہاں تک ہماری فکر نہیں پہنچ سکتی. اکثر ایسا ہوا ہے، تاریخ میں دیکھا گیا کہ ان کے فضائل کو دبانے کی کوشش کی گئی، چھپانے کی کوشش کی گئی، مٹانے کی کوشش کی گئی. اور صرف یہی نہیں، بلکہ ان کے فضائل کو چھپانے اور دبانے اور مٹانے کے لیے ان کے مادر گرامی کے فضائل کو دبانے کی کوشش کی گئی. جناب خدیجۃ الکبریٰ علیہ آلاف التحیت والثناء کی، جس کے اوپر بارگاہ پروردگار سے درود و سلام آتا ہو، جس کو پیغمبر اکرم نے امت اللہ کہا ہو، جو کنیز خاص سے کبریا ہو، جو شریک حیات پیغمبر ہو، وہ خدیجہ کہ جو سید المرسلین کے لیے لتسکنوا الیہا کا مصداق ہو. اب اس سے بڑھ کے اور کیا کہا جائے کہ جس کے پہلو میں، جس کے ہمراہ سید المرسلین کو سکون ملتا ہو، وہ خدیجۃ الکبریٰ، اسی کی کوکھ سے جنم لینے والی یہ گوہر یگانہ کہ جسے کوثر قرآن کہتے ہیں. یعنی جناب خدیجۃ الکبریٰ کے جو احسانات ہیں، اگر ہم کہیں احسانات تو شاید ہمارے بعض برادران کی جو تحقیق کی منزل میں بہت زیادہ ہی کچھ آگے نکل گئے ہیں حد سے، تو ممکن ہے کہ کہیں کہ آپ لفظ احسان استعمال کر رہے ہیں، لیکن پروردگار جس کے احسان کا قصیدہ پڑھ رہا ہو، خداوند عالم جس کے احسانات کا ذکر کر رہا ہو قرآن میں، تو پھر ہم کیا ہیں، ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہم تو وہی بولتے ہیں جو قرآن ہم سے بلوانا چاہتا ہے. اگر یہ لفظ کہا جائے تو برا نہیں ہے، امیر المومنین نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے، اور پیغمبر نے بھی کہا ہے، اور ہمارے امامین حسنین علیہم السلام نے بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے. لہذا اگر ہم جناب خدیجۃ الکبریٰ کے بارے میں یہ کہیں تو غلط نہیں ہوگا کہ جن کا کھاتے ہیں انہی کا گاتے ہیں. اور ہم نہیں، اس زمانے میں صدر اسلام میں جب پہلی کرن پھوٹی ہے اور اس کے بعد مصیبتوں میں لوگ گرفتار ہوئے ہیں اور فقر و فلاکت کا شکار ہوئے ہیں، تو ان کا پیٹ پالا کس نے ہے؟ وہ کس کے ٹکڑوں پہ پل رہے تھے؟ وہ خدیجہ ہی کے ٹکڑوں پہ تو پل رہے تھے. وہ انہی کے درہم و دینار اور اشرفیاں اور وہ تو کام آ رہی تھیں شعب ابی طالب میں. لہذا اگر بس میں مکمل کر رہا ہوں اپنی تمہید کو، اور وہ چند روایات کی جو میں نے کل سے شروع کیا ہے کہ روزانہ 8 روایت، تاکہ کم سے کم 40 حدیثیں ہماری مکمل ہو جائیں اس خمسے میں، اور ایک خاص شرف ہمیں نصیب ہو جائے. فضائل لاکھ دبائے جائیں، مناقب لاکھ چھپائے جائیں، کرامتیں اور ان کے اعجاز اور ان کے جو بھی اعلیٰ مراتب ہے اس کو کتنا بھی چھپایا جائے، چاہے جناب خدیجۃ الکبریٰ ہوں، چاہے جناب صدیقہ طاہرہ ہوں، کہتے ہیں یہ مثل مشہور ہے. اور ہم صرف مثل اور ضرب المثل اور محاورات میں نہیں، بلکہ ہم حدیث کے سہارے، حدیث کی روشنی میں، حدیث کے اگر الفاظ کو ہم آپ کے سامنے دہرائیں. امام کاظم علیہ السلام سے روایت ہے، اور حجت الہی شمس الشموس سے امام رضا علیہ السلام سے روایت ہے. سعید بن عبدالعزیز، جب امامت کی گفتگو چل رہی ہے تو ایک مرتبہ، وہ ساری بحثیں نہیں، صرف ایک جملہ کہ جب آپ نے استفسار کیا کہ مولا کچھ فرمائیے، کچھ وضاحت اس کے بارے میں، مقامات کے بارے میں، کہ لوگ تو ایسا کہتے ہیں اور لوگ تو ویسا کہتے ہیں، اور وہ تو اقرار نہیں کرتے، اور وہ تو جھٹلاتے ہیں، اور وہ تو مانتے نہیں ہیں، اور ماننے والے بہت کم ہیں. تو امام نے بہت اچھا سوال کیا تھا کہ اسی سوال میں جواب بھی ہو گیا. امام نے کہا یہ بتاؤ کہ اگر تمہارے ہاتھ میں ایک اخروٹ ہو، بعض لوگوں نے پتھر سے تعبیر کیا ہے،
اور پوری دنیا مل کے یہ کہے کہ یہ لؤلؤ ہے، تو کیا وہ لؤلؤ بن جائے گی؟ کہا ہرگز نہیں۔ کہا اگر تمہارے ہاتھ میں ایک لؤلؤ ہے، ایک در ہے، ایک گوہر ہے، اور پوری دنیا مل کر کے یہ کہے کہ نہیں یہ ایک معمولی پتھر ہے یا اخروٹ ہے، تو کیا وہ اس کی حیثیت بدل جائے گی، گھٹ جائے گی؟ کہا نہیں۔ کہا یہی میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں، ہمارے فضائل اور مناقب کو کسی کے اقرار کے محتاج نہیں ہے کہ کوئی کہے تو پھر ہم صاحب فضیلت ہوں۔ اگر ایک پتھر کو، ایک اخروٹ کو، ایک جوز کو اگر سارے مل کر کے کہیں کہ نہیں یہ تو لؤلؤ ہے، یہ تو گوہر ہے، یہ تو دردانہ ہے، یہ تو موتی ہے، یہ تو مرجان ہے، اس کی تو اتنی قیمت ہے، تو اس کی حیثیت نہیں بڑھ جائے گی، بلکہ لوگوں کی ہی عقل کے اوپر لوگوں کو شک ہونے لگے گا۔ اور اگر کسی در کو کوئی کہے کہ نہیں یہ تو مٹی ہے، یہ اخروٹ ہے، تو جب جوہری ہوگا تو وہی اس کی قیمت سمجھے گا، بلکہ لوگ اس کی آنکھوں کے اوپر شک کرنے لگیں گے۔ پھر فرمایا کہ اگر پوری کائنات مل کر کے نصف النہار میں اگر یہ کہے کہ یہ نہیں ہمیں سورج دکھائی نہیں دیتا ہے، تو سورج کا وجود ختم نہیں ہوگا۔ جو لوگ صاحبان بصیرت و بصارت ہیں وہ سب کہنے والوں کی آنکھوں کی بینائی کے شک میں مبتلا ہو جائیں گے، مگر سورج کے وجود پہ فرق نہیں پڑے گا۔ اب مثال سمجھ گئے، عوام میں گفتگو نہیں ہے، لہذا اشارہ کافی ہے۔ ایک پیغمبر اکرم کی حیات میں آنے والی ایک دردانہ بھی ہے، ایک گوہر بھی ہے، ایک لؤلؤ بھی ہے، بہت سے سنگ ریزے بھی ہیں۔ امت ان سنگ ریزوں کو اور فاسد اخروٹ کو بڑھا چڑھا کے پیش کر رہی ہے، وہ کبھی دردانہ نہیں ہو سکتی۔ خدیجہ کی جتنی بھی حیثیت گھٹائی جائے وہ کبھی گوہر سے پتھر نہیں ہوگی۔ صلوات پڑھیں ور محمد و آل محمد۔ اب بہرحال صاحبان ذوق ہیں اور وہ الفاظ میں بہرحال استعمال نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ بھئی جو کبھی ماں نہیں بنی، چاہے جتنا بڑا منہ کھول کے ماں کہا جائے، مجازی ماں تو ہو سکتا ہے بن جائے، حقیقی ماں خدیجہ ہی رہے گی۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ مجازی تو چاہے کسی کو بھی کہہ دیا جائے، محلے کی ہر دایا جتنی ہے، بڑے چھوٹے بچے ان کو دادی اور اماں و نانی بنا لیتے ہیں، جتنی جو ہے وہ ٹہلا کرتی ہیں محلے میں، ان کو سب بچے احترام قائم رہ جائے، اس لیے گھر والے بڑے بزرگ ادب اور تہذیب سکھاتے ہیں، گھر کے بڑے بزرگ ادب اور تہذیب سکھاتے ہیں کہ تو بیٹا اچھی بات نہیں ہے، یہ آئے تو اس طریقے سے کسی کو انٹی کہنا، کسی کو اماں کہنا، کسی کو خالہ کہنا، کسی کو پھپھو کہنا، کسی کو بڑی اماں کہنا، وہ اس لیے ہے کہ تاکہ ایک ادب اور ایک تہذیب سامنے والے کے احترام میں نہیں، بچے کی زبان خراب نہ ہونے پائے۔ ایک جملہ کہا ہے میں نے، بچے کی تہذیب پہ فرق نہ آنے پائے، اس لیے کہ معلوم ہے محلے میں جو آتے جاتے والی ہیں کتنی ایسی ہیں کہ جو آتی ہیں ان کی کیا حیثیت ہے، ان کی حیثیت پہ فرق نہیں پڑے گا، ہمارے بچے کے اخلاق پہ فرق پڑ جائے گا۔ اسی لیے شاید ایک وجہ رہی ہو، ایک صلوات پڑھیں ور محمد و آل محمد۔ کہ نہیں بے احترام برقرار رہے امت کے درمیان، تاکہ امت کے اخلاق پہ فرق نہ پڑے، تاکہ امت کے اخلاق پہ فرق نہ پڑے، اس لیے کہ بہرحال وہ کسی سے منسوب ہیں، تو جب کبھی ان کا تذکرہ ہوگا تو رسالت کا تصور ضرور آئے گا، لہذا وہ احترام ان کی وجہ سے نسبت سے ہے، ورنہ اس میں کوئی خاصیت نہیں ہے۔ لہذا اگر کسی کے فضیلت کا انکار کیا جائے گا تو اس کی حقیقت گھٹ نہیں جائے گی، اس کی حقیقت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور اگر کسی کو بڑھایا جائے تو اس کی حیثیت بھی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ ہاں گھٹانے اور بڑھانے والوں کی عقل کے اوپر ضرور شک میں پڑ جائے گا انسان۔
لہذا جناب صدیق طاہرہ اس مقام کے اوپر فائز ہیں. میں چند روایت جیسا کہ میں نے کل آپ کی خدمت میں جس کی تلاوت کی ہے، لہذا جو میں نے وعدہ کیا ہے 8 عدد تاکہ 40 احادیث ہماری مکمل ہو جائیں. حدیث نمبر 9. یہ سارے روایات اور احادیث ہمارے علماء یہاں تشریف فرما ہے، اہل مطالعہ ہے، روایات کے اوپر نظر ہے، حدیثوں کے اسناد کے اوپر بھی نظر ہے، علم رجال کو بھی درایت پہ بھی کافی دقت فرما چکے ہیں. لہذا لیکن چونکہ اسناد وغیرہ دیکھ کر کے اور مراجعہ کر کے میں بہت اس کو لے آیا ہوں، اس لیے چاہتا ہوں کہ اس اعتبار سے روایت نمبر 9 کل 8 تک میں نے بیان کی تھی. قال الصادق علیہ الصلوۃ والسلام. اب صلوات آپ نے بھیجی ہے تو ایک مرتبہ اور درود پڑھ کے ذرا سا آگے تشریف لے آئیں. اگرچہ کہتے ہوئے اچھا تو نہیں لگ رہا ہے، بہت زیادہ گنجائش تو اب نہیں بچی ہے، لیکن پھر بھی بہرحال آپ تشریف لے آئیں، میں ادھر آ سکتا ہوں. بہرحال قلب لشکر ہمارا مکمل ہو چکا ہے اور یمین و یسار میں بھی لوگ، بہرحال میمنہ و میسرہ بھی تقریباً بھر چکا ہے. امام فرماتے ہیں، روایت ہے یا آپ نے سنا ہے، لیکن تفسیر اس کی جو آپ نے فرمائی ہے وہ بہت عجیب ہے. کہتے ہیں عن ابی عبداللہ علیہ السلام انہ قال انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. یہ کہاں ہے؟ حوالہ میں پہلے بیان کر دوں. حدیث نمبر 9 کہ یہ ہے بحار الانوار میں ہے، جلد نمبر 63 میں ہے اور صفحہ 65 پہ ہے، اور تفسیر فرات الکوفی میں ہے جس میں 582 نمبر صفحے پر. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس میں امام فرماتے ہیں کہ لیل یہاں پر جو ہے انا انزلناہ فی لیلہ، یہ لیلہ سے مراد کون ہے؟ یہ فاطمہ ہے. یعنی وہ حجاب غیب میں جو مستور تھی وہی نور فاطمہ ہے. وہ نور کے پیچھے جو نور ہے کہ جس کے بارے میں پروردگار نے کہا خلق النور من النور بسم اللہ النور، وہ فاطمہ ہے. یہ وہ چہرے پر نور کہ جو زلف لیلۃ القدر کا سایہ جس کے چہرے پر ہو وہ ہے فاطمہ. فی لیلۃ القدر اللیلہ فاطمہ والقدر اللہ، اور قدر خود اللہ. پھر اس کے بعد آپ فرماتے ہیں فمن عرف فاطمہ حق معرفتها فقد ادرک لیلۃ القدر. اللہ اکبر. کہ جس نے بھی فاطمہ کی معرفت ایسے حاصل کی جو حق ہے حاصل کرنے کا، تو اس نے شب قدر کو درک کر لیا. اب ایک جملہ یہاں پر میں ٹھہر کے کہوں گا، عوام ہوتے تو اس میں بہت زیادہ تفصیل کی گنجائش تھی، لیکن صاحبان علم ہے، لہذا بغیر کسی تفصیل اور بغیر کسی شرح کے وضاحت کے شب قدر تک زندہ رہ جانا، قرآن سر پر رکھ لینا، یہ درک شب قدر پہ دلالت نہیں ہے. 2 رکعت نماز پڑھ کے اعمال بجا لانا، یہ تو امید ایک رجا ہے، ایک امید ہے کہ شاید پروردگار قبول کر لے. شب قدر میں زندہ رہنا اور ہے، شب قدر کو درک کر لینا اور ہے. فاطمہ کا نام سن کے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھ دینا اور ہے، فاطمہ کی حق معرفت حاصل کر لینا اور ہے. جس نے فاطمہ کی حق معرفت جسے مل گئی، جو حاصل کر لیا، فقد ادرک لیلۃ القدر، اس نے گویا کہ لیلۃ القدر کو درک کر لیا. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں وَإِنَّمَا سُمِّيَتْ فاطمہ لِأَنَّ الْخَلْقَ فُتِمُوا عَنْ مَعْرِفَتِهَا. اب اس کے اوپر تھوڑی سی وضاحت میں کر دوں. پھر آپ فرماتے ہیں چھٹے امام کہ اور چونکہ جس نے فاطمہ کو پہچان لیا گویا اس نے شب قدر کو درک کر لیا. وَسُمِّيَتْ فَاطِمَةُ فَاطِمَةً لِأَنَّ الْخَلْقَ فُتِمُوا عَنْ مَعْرِفَتِهَا. دونوں طرف چیلنج ہے.
انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے. یہ جو انداز ہے انداز تخاطب ہے اس کے اندر ایک تہدید ہے, ایک چیلنج ہے. یعنی میں نے اس انداز سے اسے رکھا ہے کہ جتنی طاقت صرف کرنا ہو کر لو, لیکن تم نہیں سمجھ سکتے کہ کیا ہے. دوسری بات یہ ہے جب کوئی چیز بہت اہم ہوتی ہے تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے ارے تم کیا جانو کہ اس کی کیا اہمیت ہے, تم کیا جانو شب قدر ہے. امام نے یہ فرما کے بتا دیا کہ من عرف فاطمہ حق معرفتها فقد ادرک لیلۃ القدر. اگر سارے صغرا کبرا کو ہٹا کر کے حد وسط کو ہٹا دیں اور اس کو ملائیں تو بڑی آسانی سے یہ جملہ کہا جا سکتا ہے وما ادراک مل فاطمہ. ارے تم کیا جانو کہ فاطمہ کیا ہے. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. اب اگر اس کے اندر ذرا سا جو اسرار ہیں ان کے اوپر جائیں, تھوڑی تھوڑی جو شباہت ہے. صدیق کہتا ہے نا شب قدر کو کیا ہے, کہتے ہیں شب قدر امام معصومین علیہ السلام سے پوچھا گیا. اب شب قدر میں بہرحال آپ خود ہی تقریر فرماتے ہیں اور اعمال وغیرہ کرواتے ہیں اپنے اپنے مناطق میں. تو امام نے کیا فرمایا, کوئی رات معین نہیں کی. کیا فرمایا, پورے ماہ رمضان. پھر آپ نے فرمایا اسی میں توریت نازل ہوئی, اسی میں انجیل نازل ہوئی, اسی میں زبور نازل ہوئی, اسی میں قرآن نازل ہوا. یہ سب جناب موسیٰ جب 40 دن وہاں گئے اور 10 دن اس میں بڑھا دیے گئے تو وہ شب قدر آ گئی اور اس میں توریت ان کو 10 الواح جو ہیں فرمانے پروردگار ان کو مل گیا کہ لے کے جاؤ بنی اسرائیل کی ہدایت کرو, اذهب الى فرعون انه طغى وغیرہ وغیرہ. تو کہتے ہیں کہ شب قدر ہے, کیا ہے کہا نہیں بتایا, لیکن اصرار کرتے رہے شاگرد پوچھتے رہے. یعنی اس کا مطلب کروت کے اس کو نکالوانے کی کوشش کیا ہے امام سے. تو آخر میں کہاں تک بات پہنچی, کہا کہ آخر کے 10 دن ہے, دوسرے جو 15 دن نصف دوم میں ہے, پھر اس کے بعد آپ نے دھیرے دھیرے 3 شبوں میں لا کے محدود کر دیا. 3 شبوں میں محدود کر دیا. اب اس کے بعد پھر کچھ نہیں بتایا, مگر شاگرد بھی بڑے ہوشیار, پوچھتے رہے اور آخر میں کیا کہا کہ امام نے ایسے موقع پر ان کے لبوں پر تبسم آ گیا تھا, یا اس انداز سے انہوں نے بیان کیا, یا امام کو اس شب میں ہم نے زیادہ عبادت کرتے دیکھا, لہذا بعض قرائن کی بنا پر یہ طے کر لیا ہے کہ ہو نہ ہو 23ویں شب قدر اصل ہے. 3 میں محدود ہے, مگر بعض قرائن کے اعتبار سے کہا کہ شب قدر تیسری ہے. آئیے فاطمہ کی زندگی پر ذرا غور کریں, وہ سر الاسرار ہے. زندگی میں بھی کوئی نہ سمجھ سکا, شہادت کے بعد بھی اگر قبر کا نشان بھی دنیا تلاش کر رہی ہے تو 3 ہی مقام تک پہنچ پائی ہے. 3 ہی مقام ہے. کچھ کہتے ہیں کہ بین المضجع والمنبر, کچھ کہتے ہیں کہ حجرے میں ہے, کچھ کہتے ہیں کہ جنت البقیع میں ہے. لہذا پوچھتے پھر آخر میں اس منزل تک پہنچے کہ بعض قرائن کی بنا پر ترجیح دیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بقیع میں ہو. یہ جناب فاطمہ ہیں کہ جو اسرار میں سے ہیں. زیادہ وقت نہ لوں میں تاکہ دوسری روایات بھی. آئیے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کا یہ مقام, اب اگر کوئی ذات اس مقام پر فائز ہو جائے کہ جو ثانی زہرا بن جائے, تو اب ثانی جب زہرا کی بن گئی تو کچھ تو شباہت ہونی چاہیے. آئیے قبر زینب کو تلاش کریں. کچھ کہتے ہیں مدینے میں, کچھ کہتے ہیں مصر میں, لیکن زیادہ تر ترجیحات کی بنا پر کہتے ہیں دمشق میں ہے. یہ وہ اسرار ہیں کہ جو آج تک فاش نہیں ہو سکے. لہذا شب قدر بھی اسی طریقے سے مبہم ہے, عرفان زہرا بھی اسی طریقے سے ہے. میں زیادہ وقت روایت نمبر 10 یہ کہاں ہے, بہار الانوار میں ہے, جلد 76 ہے, صفحہ 229 ہے. تفسیر علی ابن ابراہیم قمی, جلد 2 صفحہ 332. مجموع النورین میں ہے 246 پر. کنز الفوائد میں ہے 63 صفحے پر. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یا فاطمہ, مقام دیکھیں. کہتے ہیں نا کہ مقام شفاعت, بھائی شہداء بھی شفاعت کریں گے, بعض علماء بھی شفاعت کریں گے, بہت سارے لوگ ہیں جو شفاعت کریں گے.
پیغمبر اور انبیاء و مرسلین تو ہیں اور معصومین سے بڑھ کے کون شفاعت کرے گا؟ لیکن ان معصومین میں جو سب سے بلند و بالا، آدم سے لے کر کے خاتم اور خاتم سے لے کر کے خاتم الاوصیاء ہمارے زمانے کے امام تک، اگر ان میں سب سے بلند ترین مقام شفاعت کے اوپر کوئی فائز ہے تو وہ کون ہے؟ کہتے ہیں یا فاطمہ ابشری، یا دو بعض مقامات پر ابشرو کے بشارت ہو، مجدگانی ہے، میں تمہیں بشارت دیتا ہوں یا بشارت دے دو، فلک عند اللہ مقام محمود، اے میری بیٹی فاطمہ، خدا کے نزدیک تیرا ایک مقام ہے۔ دیکھیے، شأن من الشأن ہونا اور ہے، مقام محمود پر فائز ہونا اور ہے۔ دیکھیے فرق ہے، شبیہ فاطمہ ہے قم کی سرزمین پر، لیکن شأن من الشأن ہونا اور ہے، مقام محمود پر فائز ہونا اور ہے۔ یہ مقام محمود پر فائز جو ہوتا ہے، تو مقام محمود پر فائز ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کیا ہم اور آپ ان کا قصیدہ پڑھ رہے ہیں؟ کیا نعت گائی اور نعت گوئی یہ ان کا قصیدہ ہے؟ نہیں، مقام محمود کا مطلب یہ ہے جس کی حمد و ثنا پروردگار کر رہا ہو۔ اے میری بیٹی فاطمہ، تو مقام محمود کے اوپر فائز ہے۔ فلک عند اللہ مقام محمود تشفعین فیہ، اور اس مقام محمود کے اوپر ہے کہ تو شفاعت کرے گی لمحبیک، اپنے چاہنے والوں کی، وشیعتک، اور اپنے چاہنے والوں شیعوں کی، فتشفعین، تو جیسے ہی تو زبان کھولے گی شفاعت کے لیے تو ایک بھی کلمہ تیرا رد نہیں ہوگا، تو شفاعت کرتی جائے گی، خدا قبول کرتا جائے گا۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ حدیث نمبر 11، قال رسول اللہ انہا سلام اللہ علیہا، یہ کہاں ہے؟ تفسیر فرات کوفی میں ہے اور الحق المبین میں ہے، 208 نمبر صفحے پر اور 171 پر۔ انہا سلام اللہ علیہا اذا دخلت الجنہ، کہ جب وہ میری بیٹی وہ فاطمہ اپنے پوری جلوہ نمائی کے ساتھ، کہ جہاں دائیں اور بائیں، بہت روایت مفصل ہے ایک دوسری روایت میں کہ جس میں ہزاروں فرشتے ہوں گے اور چاروں وہ جتنے بڑے فرشتے ہیں وہ آگے اور پیچھے اور یمان و یسار، یمین و یسار اور جنوب و شمال میں ہوں گے، اور اس کے بعد پر امام و خلف میں، اور یہ سواری جا رہی ہوگی اور یہاں تک کہ جنت میں، واستقر اولیاء اللہ، اور وہاں سارے اولیاء الہی مستقر ہو جائیں گے، زارہا آدم ومن دونہی من النبیین علیہم السلام، پھر ان سب کو اس جنت میں جو سب سے بڑا مقام ملے گا وہ فاطمہ کی زیارت نصیب کرائی جائے گی۔ یعنی آدم سے لے کر کے خاتم تک من النبیین میں سب آ گئے، یہ انبیاء کو جو سب سے بڑا انعام ملے گا کہ آؤ میں اپنی کنیز خاص اپنے نور کی زیارت کرا دوں، لہذا جنت میں ان کی زیارت ہوگی۔ بہت جلدی میں اس کو آگے کر دوں۔ حدیث نمبر 12، قال الصادق علیہ الصلاۃ والسلام، تسبیح فاطمة الزہراء علیہ السلام من الذکر الکثیر الذي قال اللہ عز وجل واذکروا اللہ ذکرا کثیرا، سورہ احزاب آیت نمبر 41، اس کی تفسیر میں بیان کیا گیا ہے۔ جب پوچھا گیا کہ خدا یہ کہتا ہے کہ ذکر کثیر کرو، واذکروا اللہ ذکرا کثیرا، تو یہ ذکر کثیر کسے کہتے ہیں؟ کہ ہم صبح سے شام تک جتنی مرتبہ جاگتے رہیں کیا اللہ اللہ کہتے رہیں، یا رحمان یا رحمان یا قہار یا جبار یا ستار یا فیوز یہ سب کہتے رہیں؟ تو ایک مرتبہ پھر یہاں پر امام فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں ذکر کثیر کرنا ہے اور اس آیت کے اوپر مکمل طور سے عمل کرنا ہے تو اتنا یاد رکھنا کہ میری جدہ فاطمہ زہرا کی تسبیح ہی ذکر کثیر کا مصداق ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ 500، ذخیرۃ المعاد جلد نمبر 1 صفحہ 296 اور الحدائق الناظرہ جلد نمبر 8 اور 517، اس پہ جو ہے یہ روایت موجود ہے۔ حدیث نمبر 13، قال الصادق علیہ الصلاۃ والسلام ما عبد اللہ بشیء،
من التحمید، یعنی پروردگار کی حمد و ثنا اور عبادت ہو ہی نہیں سکتی ہے اس اعلیٰ پیمانے پر جتنا تسبیح فاطمہ کے ذریعے ہوتی ہے. ما عبد اللہ بشیء من التحمید افضل من تسبیح فاطمہ سلام اللہ علیہا. یہ شہید اول نے اپنی کتاب ذکرہ میں اس کو ذکر کیا ہے، اور احکام فی ذکر شیعہ فی احکام شریعہ اور منتہى المطلب میں جلد نمبر 1 صفحہ 302. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ، حدیث نمبر 14، انی سمیت ابنتی فاطمہ، میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے، لأن اللہ جل وعز جل جلالہ، کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار کی جس کی جلالت بہت زیادہ ہے، فطمہا و فطمہ من احبہا من النار، کہ پروردگار نے میری اس بیٹی فاطمہ کو اور جو ان کے چاہنے والے ہیں ان کو جہنم سے کاٹ دیا ہے، ہٹا دیا ہے، دور کر دیا ہے. یہ ہے عیون اخبار الرضا. اور اس کے بعد اب 2 روایت اور باقی ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لما عرج بی الی السماء، ترجمہ برحال ضروری نہیں ہے، رأیت علی باب الجنہ، جب مجھے لے جایا گیا اور میں گیا اس ملأ اعلیٰ پہ، قاب قوسین اور ادنا کی منزل پہ، اور ادنا کی منزل پہ، رأیت علی باب الجنہ، تو میں نے دیکھا کہ دروازہ جنت پر مکتوباً لکھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ، سب سے پہلے اس لفظ جلالہ اور اس کی توحید کی گواہی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، صلوات پڑھیں. اب یہاں پر ایک جملہ عجیب ہے. ہم جب اپنے مولا کا قصیدہ اور اس کی شہادت ثالثہ اور اس کی گواہی جب دیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ علی ولی اللہ. لیکن نبی کیا فرماتے ہیں کہ باب جنت پر میں نے عرش اعظم سے اس چیز کو دیکھا کہ باب جنت پر کیا لکھا ہے؟ یہ 2 شہادتوں کے بعد لکھا ہے، 2 کلمے کے بعد لکھا ہے، علی حبیب اللہ، علی حبیب اللہ. اب ہمیں نہیں معلوم ہے کہ علی حبیب اللہ لکھا ہے باب جنت پر، شاید یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اکرم نے شب فتح خیبر اسی لیے یہ جملہ دہرایا تھا، کل میں اس کو علم دوں گا جو مرد ہوگا، جرار ہوگا، غیر فرار ہوگا. کوئی بھی دعویٰ کر سکتا تھا مگر ایک ایسی سند دی تھی، یحب اللہ ورسول و یحبہ اللہ ورسول. یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، کہ میں اس کو علم دوں گا کہ جو اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہو اور اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہوں. اب یہاں عرش اعظم پہ جانے کے بعد باب جنت پر لکھا ہوا کہ علی حبیب اللہ، یعنی حبیب علی ہی وہ ذات ہے کہ جس سے پروردگار محبت کرتا ہے، جو حبیب کبریا ہے. الحسن والحسین صفوت اللہ، اور حسن و حسین میرے 2 نواسے یہ صفوت اللہ ہیں، منتخب ہیں اللہ کے. وفاطمۃ خیرۃ اللہ، اور فاطمہ خیرۃ اللہ ہیں، جن کو اختیار کیا ہے، جن کو چنا ہے، جن کو پاک بنایا ہے. وامۃ اللہ علی باغضہم، یہ آخری جملہ بڑا عجیب ہے، وعلی باغضہم لعنت اللہ. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. اب یہاں پر کوئی بھیج نہیں رہا ہے، اب یہ کب سے لکھا ہے؟ نبی معراج پر گئے، وہاں سے باب جنت کو دیکھا تو باب جنت پر 5 کے نام لکھے ہوئے ہیں، ہر ایک کا لقب لکھا ہے کہ ان کا پروردگار کے نزدیک مقام کیا ہے. اور یہ سارے مقامات کو بیان کرنے کے بعد یہ بھی بیان کر دیا کہ جو ان اصحاب کسا اور یہ خمسہ ان کے مقابلے میں جو آئے، جو ان سے بغاوت کرے، جو ان سے بغض کرے، جو ان سے نفرت کرے، جو ان سے دشمنی کرے، اب ضرورت نہیں ہے کہ کوئی زبان ہلائے، باب جنت پر پہلے سے لکھا ہے آل محمد کے دشمنوں پر اللہ کی لعنت ہو. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد.
حدیث نمبر 16 اور آخری آج کی. عن جابر ابن حیان. بعض جگہوں پر میں اپنے بچوں سے یہ عرض کر دوں، ہمارے بزرگ بہرحال اہل تحقیق یہاں تشریف فرمائے، ہمارے اقبال بھائی ماشاءاللہ اس میدان میں کافی جو ہے وہ وارد ہیں، کہ بعض جگہوں پر اختصار کے طور پر جناب جابر صرف جابر لکھا ہوتا ہے، عن جابر عن ابی عبداللہ. تو یہاں پر غلط فہمی نہ ہو، کیونکہ جابر ابن عبداللہ انصاری کی طرف پہلے ذہن جاتا ہے، لہذا تحقیق یہاں پر ضروری ہے کہ جابر ابن حیان یہاں پر مراد ہے. جان جابر ابن حیان عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال قلت له. جابر ابن حیان کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا میرے مولا میرے آقا، لما سمیت فاطمۃ الزہراء، نو نام ہے، اے میرے مولا اے میرے آقا آپ کی جدہ ماجدہ وہ در مکنون، اس کا نام فاطمہ کا نام زہرا کیوں ہے؟ فقال علیہ السلام، تو امام فرماتے ہیں لأن اللہ عز وجل خلقها من نور عظمتہ، پروردگار نے میری جدہ کو خلق کیا ہے اپنے عظمت کے نور سے. فلما اشرقت، اور جس وقت پروردگار نے اپنے نور عظمت سے ان کے نور کو خلق کیا ہے، اور وہ فوراً جس وقت وہ چمکی ہیں اور وہ نور پھیلا ہے، اس نے روشنی پھیلائی ہے، اضاءت السماوات والارض، تو سارے زمین و آسمان اور اس کے سارے طبقات روشن ہو گئے. بنورها وغشیت ابصار الملائکہ، اور جتنے بھی ملائکہ محدقین فی عرش اللہ تھے، اور مسبحین و محللین و مکبرین تھے، جو حملت عرش تھے، جو زمین و آسمان کے سنبھالنے والے تھے، جتنے مامورین تھے، ان کی سب کی آنکھیں خیرہ اور چکا چوند ہو گئیں. اور ادھر یہ نور چمکا اور ان کی آنکھیں خیرہ ہوئیں تو بلا فاصلہ کیا کیا؟ وخرت الملائکۃ للہ ساجدین. ادھر زہرا کا نور چمکا، ادھر سارے ملائکہ سجدے میں گر گئے. اب آئیے فضیلت کو اگر مقایسہ کرنا ہے، آدم کے پتلے میں روح پھونکی تو خدا کو کہنا پڑا فقعوا لہ ساجدین. ادھر زہرا کا نور چمکا، سارے خود بخود سجدے میں گر گئے. صلوات پڑھیں بر محمد. یا زہرا اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور سنیے، اگر اس کی تفصیل میں جائیں، لیکن وقت نہیں ہے، میں بات کو ختم کر رہا ہوں یہیں پہ. جناب آدم فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، حکم ہوا، سارے گر گئے، حکم پروردگار بجا لائے. اس لیے کہ سرپیچی کی جرأت کسی میں نہ تھی، مگر ایک ایسا تھا کہ جو نہ جھکا. اب آئیے ذرا غور کریں، حکم ہوا تب سب جھکے، اور یہ جناب آدم سے کتنے برس پہلے نوری سال فاطمہ کا نور خلق ہوا. اس وقت جیسے ہی یہ نور چمکا، سب کے سب جھک گئے، کسی کو حکم کا انتظار نہ رہا. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. حدیث ابھی مکمل نہیں ہوئی. وَخَرَّتِ الْمَلَائِكَةُ لِلَّهِ سَاجِدِينَ وَقَالُوا، اور سب نے ایک آواز ہو کر کے بارگاہ کبریا میں آواز بلند کی، عرض کیا الہنا و سیدنا، اے میرے مالک، اے میرے سید و سردار، اے میرے پروردگار، ما لہذا النور، سجدہ تو کر لیا بلا فاصلہ، سجدے کے بعد پوچھ رہے ہیں میرے مالک یہ کون سا نور ہے؟ یعنی جب نور سیدہ چمکتا ہے تو انسان کیا فرشتے بھی بے اختیار ہو جاتے ہیں اس کی عظمت کے سامنے سربت سجود ہونے میں. پھر اس کے بعد جب ذرا سا ہوش آیا اور آنکھوں کو ملا تو کہا الہنا و سیدنا ما لہذا النور، یہ کون سا نور ہے؟
فأوحى اللہ الیہم، تو پھر پروردگار نے ان ملائکہ کی طرف وحی کیا، کیا؟ ھذا نور من نوری، یہ نور میرا نور ہے، اسکنتہ فی السماء، میں نے اس کو اپنے آسمان پر سکونت اور جگہ دی ہے، ٹھہرایا ہے، بسایا ہے، خلقتہ من عظمتی، میں نے اس کو اپنی عظمت سے پیدا کیا ہے، اخرجہ من صلب نبی من انبیائی، اور اس کو میں اپنے انبیاء میں سے ایک نبی کے صلب سے اسے خارج کروں گا، باہر نکالوں گا، افضلہ علی جمیع الانبیاء، اور اس کو میں سارے انبیاء کے اوپر بافضیلت بناؤں گا، وَأُخْرِجُ مِن ذَلِكَ النُّورِ أَئِمَّةً يَقُومُونَ بِأَمْرِي، اور پھر اسی نور سے میں ان تمام ائمہ کو نکالوں گا کہ جو میرے امر کے قائم کرنے والے ہوں گے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ علل الشرائع شیخ صدوق میں جلد نمبر 174 اور بہار میں ہے 4312 پہ، اور الامامۃ والتبصرہ ابن بابویہ قمی میں ہے 133 پہ۔ اب ایک جملہ کہہ کے میں بات کو آگے بڑھا دوں، اور زیادہ وقت اب نہیں بچا، کہ یہ ہے فاطمہ کہ سب سے بڑا افتخار، شاید یہ آخری جملہ ہو، سب سے بڑا افتخار، دیکھیں مادر ائمہ ہیں، بہت بڑا نہیں، بہت بڑا نہیں، سب سے بڑا افتخار، اس لیے کہ جناب خدیجہ الکبریٰ بھی اگر فخر کرنا چاہیں تو کوئی ان کے مقابلے میں، کہتے ہیں نا اپنے دوستانہ جب ہم بیٹھتے ہیں تو سب اپنا اپنا، جب اب وہ لفظ کیا میں استعمال کروں ممبر سے، ہے نا جو لمبی لمبی لوگ ایک صلوات پڑھیں ور محمد و آل محمد، تو کہتے ہیں کہ لپیٹنے نہیں بن رہا، یعنی ہضم نہیں ہو رہی، یہ بات اتنی بڑی ہے۔ تو جب افتخارات کی منزل آتی ہے اور لوگ اپنے اپنے مباحات اور فخر کو بیان کرتے ہیں اور نازش کو بیان کرتے ہیں کہ ہمیں اس بات پر ناز ہے اور اس بات پر تکبر اور غرور اور فخر اور فلاں فلاں، تو آخر میں کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے جس کے سامنے سمان پڑ جاتے ہیں۔ تو اگر جناب پیغمبر اکرم کی ساری ازواج آ جائیں اور افتخارات بیان کرنا شروع کر دیں تو جناب خدیجہ کچھ نہ بھی بیان کریں اپنے ایثار اور قربانی کو، صرف اتنا کہہ دیں کہ بتاؤ تم میں کون ہے جو ائمہ کی ماں ہے، کون ہے جو، اس لیے کہ دیکھیں مومنین کی ماں کہہ دینا، اور مومنین کیسے کیسے ہیں، ایک صلوات پڑھیں۔ کسی زمانے میں، وقت نہیں ہے میں کیا کروں، بہرحال کسی زمانے میں کمہار کے آوے کی مثال دی جاتی تھی، کمہار کے آوے کی یا کسگر کے آوے کی، کاسگر، اور آج کے زمانے میں آپ بھٹا اور چمنی کی مثال لے لیجئے۔ اینٹ سب کے سب برابر سے رکھی جاتی ہے، لیکن جب پک کے نکلتی ہے تو اس میں کچھ کھنجڑ ہو جاتے ہیں، کچھ ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، کچھ سیور رہ جاتی ہے، کچھ اول نمبر کی ہو جاتی ہے، یہ سب ہو جاتی ہے نا۔ تو مومنین تو اینٹ سب کو کہا جائے گا، ایسا نہیں ہے کسی کو کہنے یہ اینٹ نہیں ہے، تو مومنین تو سب ہیں، مگر مومنین کیسے کیسے ہیں سب جانتے ہیں، کہ ان مومنین کی بھیڑ میں کچھ کھنجڑ ہیں، کچھ ٹیڑے ہیں، کچھ الٹے ہیں، کچھ سیور ہیں، کچھ کھڑے ہیں، کچھ نمبر 1 کے ہیں، جو نمبر 1 کے تھے ان میں کوئی سلمان بن گیا، کوئی بوذر بن گیا، کوئی مقداد بن گیا۔ اسی طریقے سے ازواج بھی ہیں، ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ بس جناب فاطمہ اس مقام جو مقام ملکوت کے اوپر فائز ہیں، ایک لفظ روایات میں استعمال ہوا ہے اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے رسول نے، ابنتی فاطمہ ہی جوہرۃ القدسیہ، ابھی تک اس کی شرح صحیح سے نہیں ہو سکی، ایک جملہ میں اور آج بیان کر دوں۔ کہتے ہیں کہ آج ہی میں سن رہا تھا اور کل بھی میں نے اس کو تحریر کیا ہے، اور آپ اپارات پہ ڈھونڈ سکتے ہیں، آپ کو مل جائے گی، حضرت استاد محترم حضرت آیت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ تعالی، مختصر سی تقریر ہے ان کی، بس 2-2.5 منٹ کی ہے، زیادہ کی نہیں ہے، مصحف فاطمہ کے اوپر وہ آپ کا یہ جملہ ہے کہ شیخ کلینی نقل میں کند، یعنی یہاں سے شروع کرتے ہیں وہ کہ جناب شیخ کلینی نے نقل کیا ہے، حوالہ میرے پاس موجود ہے، پھر کسی دن کل انشاءاللہ۔ تو اس میں فرماتے ہیں کہ اگر سیدہ اور اس کے بعد امیر المؤمنین کے مقامات کو دیکھنا ہے، کہتے ہیں کہ بعید مدونم، ان کا جملہ ہے کہ ہمیں بعید لگتا ہے کہ سید المرسلین کے بعد
یا جو عادی اور عام انبیاء ہیں ان میں کسی کے اوپر جبرائیل آئے ہوں. اس لیے کہ وہ جبرائیل کے مقام کو بیان کرتے ہیں کہ جبرائیل کا مقام ایسا نہیں ہے کہ وہ ہر کسی کے پاس چلے آئیں. جبرائیل اس فرشتے کا نام ہے کہ جو سارے نبیوں کے پاس بھی نہیں آئے. سارے نبیوں کے پاس بھی 1,24,000 میں بہت محدود انبیاء ہیں جن کے پاس جناب جبرائیل آئے ہیں. اب آئے پھر کہتے ہیں کہ فاطمہ کے مقام کو دیکھیں. انقطاع وحی کے بعد، وفات پیغمبر کے بعد فاطمہ اس مقام کا نام ہے جہاں جبرائیل آتے تھے. پھر کہتے ہیں کہ علی کی فضیلت، نہ معلوم فضیلتوں میں کتنے ایسے ہیں جنہوں نے اپنے نام کے آگے لکھنے کی کوشش کر لی ہے کہ جو کاتب وحی ہیں، اور جنہوں نے شاید پوری زندگی میں کبھی قلم نہ پکڑا ہو. ٹھیک ہے، انگوٹھا لگاتے رہے ہوں گے، لیکن یہ کہ اپنے آپ کو کاتب وحی. پھر استاد فرماتے ہیں، آپ سن لیجئے گا، یہی جو جملہ میں نے بتایا آپ لکھیے، اپارات میں موجود ہے، دیگر سائٹ کے اوپر موجود ہے، اسی ہفتے کی، ابھی اسی مہینے کی یہ آپ کی یہ تقریر ہے استاد کی 1404 کی. کہتے ہیں کہ اگر دیکھنا ہے تو جب جبرائیل آ رہے ہیں، تسلیت دے رہے ہیں، دل جوئی کر رہے ہیں، اور ان کے عزا میں شریک ہو رہے ہیں، آئندہ کی خبر دے رہے ہیں، اور یہ ساری چیزیں پھر صدیقہ طاہرہ بیان کرتی ہیں ابو الحسن سے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ اگر علی کے مقام کو سمجھنا ہے اور اسی کے ساتھ فاطمہ کے مقام کو سمجھنا ہے تو علی کاتب وحی فاطمہ کا نام ہے. علی ہیں جو کاتب وحی فاطمہ ہیں. یہ ہیں فاطمہ. کون سمجھے گا کس کی فکر میں اتنی طاقت ہے؟ کون سمجھے گا؟ انا اعطیناک الکوثر. اے میرے پیغمبر، میں نے آپ کو کوثر عطا کیا. یہ کب عطا کیا؟ یہ کس سوال کے جواب میں عطا کیا؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. کبیدہ خاطر ہوئے، ملول خاطر ہوئے، جبین رسالت پہ بل آ گئے، پسینے کے قطرات آئے. یہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ پیغمبر کو نا امیدی یا مایوسی ہوئی. نہیں، ہرگز نہیں ہو سکتی. جو پوری کائنات کو امید دلائے وہ نا امید نہیں ہو سکتا. لیکن دشمن کا تانا ایسا تھا. وقت نہیں ہے لیکن تھوڑا سا میں اس کو وضاحت کر دوں. ہمارے بچے جانتے ہیں، تفسیر کے اوپر نظر ہے. کس نے کہا تھا یہ بات؟ عاص بن وائل. آج میں مطالعہ کر رہا تھا، کئی اس میں نام ہیں کہ جس میں کئی لوگوں کا نام ہے. عقبہ ابن ابی امیت وغیرہ بھی، بہت سارے نام ہیں کہ کس نے مغیرہ کا بھی نام بھی ہے اور فلاں فلاں کا نام بھی ہے. کہ اتنے لوگوں نے آگے نام ملتا ہے، لیکن سب سے زیادہ جو نام کہتے ہیں ثابت ہے اور قوی ترین جو روایت ہے وہ عاص بن وائل کی. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ خود عمرو عاص بھی تھا. عمرو عاص بھی تھا. بعض لوگوں نے ابو جہل کا نام بھی لکھا ہے اپنی تفسیر میں. لیکن ایک واقعہ چھوٹا سا، امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ بیان کرتے ہیں، اس کو کس نے لکھا ہے، کہاں لکھا ہے؟ جناب آغائے طبرسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الاحتجاج میں، اور تفسیر قمی میں جلد نمبر 2 میں، ادھر 411 ہے ادھر 445 نمبر پہ صفحے پر یہ موجود ہے. یہ واقعہ موجود ہے کہ جس میں امام حسن مجتبی عمرو عاص کو مخاطب کر کے اور اس سے احتجاج کر رہے ہیں. تو عجیب لفظ استعمال کیا اسی آیت کے ضمن میں، انا اعطیناک الکوثر، کہ کوثر سے مراد کیا ہے اور کس نے طعنہ ابتر دیا ہے؟ کہتے ہیں عاص بن وائل. پھر اس کے بعد عمرو عاص سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ تو چلا ہے. بہرحال باز چونکہ اس میں الفاظ ایسے ہیں اور امام کا بالا نقل قول ہے اور حدیث ہے، روایت ہے، اور ہم کیا کر سکتے ہیں. لیکن بہرحال کہتے ہیں تو چلا ہے ہمارے مقابلے میں احتجاج کے لیے. میں بتاتا ہوں، آپ اٹھا کے پڑھ لیجئے گا. دقیق میں آپ کو حوالہ بتا دوں، میرا خیال ہے جو میں نے بتایا ہے وہی ہے. لیکن یہ کہ بہرحال کہ جی ہاں، روح المعانی میں بھی اس کا تذکرہ ہے، اور احتجاج طبرسی جلد نمبر 1 صفحہ 411 اور تفسیر قمی 445، یہ میرے پاس کاپی کا عکس ہے، کہ جس میں کہتے ہیں تو چلا ہے میرے مقابلے میں، تیری حقیقت اور حیثیت بتاؤں کیا ہے؟ تو اس عورت کا اس کا بیٹا ہے نہیں، بلکہ آپ کہتے ہیں تو مشترک بستر پر پیدا ہونے والا بیٹا ہے.
یہ امام حسن کا جملہ ہے، اب اس سے زیادہ ادبی ترجمہ کر بھی نہیں سکتے. اور اس کے بعد پھر خود امام تفصیل بیان کرتے ہیں کہ تو نابغہ کا بیٹا ہے. دیکھیے امیر المؤمنین نے نہج البلاغہ میں ایک مقام پر کہا ہے وعجبا لابن النابغہ یزعم لأہل الشام فیا، کہ مجھے اس نابغہ کے بیٹے پر کبھی غور فرمایا. 2 ہی 3 مقامات ایسے ہیں جہاں معصوم نے باپ کا نام نہیں لیا ہے، ماں کا نام لیا ہے. زیارت عاشورہ پڑھیں تو ابن مرجانہ کہا ہے تاکہ اس کا کردار پتہ چل جائے. امیر المومنین نے زیاد ابن ابیہ کہا ہے تاکہ اس کا کردار پتہ چل جائے. اور امام حسن مجتبیٰ نے اور امیر المؤمنین نے ابن نابغہ کہا تاکہ اس کا کردار پتہ چل جائے. جناب شیخ عباس قمی نے بھی اپنی منتہی الاعمال میں اس کو لکھا ہے، اور باقاعدہ سارے نام لکھے ہیں کہ کتنے لوگوں نے دعویٰ کیا کہ ابو سفیان آگے بڑھا، ابو سفیان ابن حرب، مغیرہ ابن وہ بھی آگے بڑھا، ابو جہل بھی آگے بڑھا، اور فلاں بھی فلاں بھی فلاں بھی. اور آخر میں کہتے ہیں کہ چونکہ سب سے زیادہ بدکار، سب سے بڑا زانی، سب سے بڑا ستمگار چونکہ عاص ابن وائل تھا، لہذا وہ اس کا زور سب پر چل گیا اور اس نے تجھ کو اپنا بیٹا بنا لیا. یہ امام حسن مجتبیٰ. اب ذرا تصور کریں کہ جو پیغمبر کے اوپر، اہل بیت پیغمبر کے اوپر کسی بھی طریقے کے شک و تردید کی گفتگو کرے یا کسی فضیلت کو ٹھکرائے یا ابتر کا تانا مارے، وہ کسی بھی اعتبار سے ایک کی اولاد نہیں ہو سکتا. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. بس وہ ہیں فاطمہ، بس عزاداروں، اس عظیم ہستی کہ جس کے دروازے پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہو، جہاں سے نور ساطع ہوتا ہو اور آسمان کی طرف جاتا ہو. مگر ایک رات ایسی آئی کہ اب نور کی روشنی میں فرق ہے. آپ کا ذہن پہنچ چکا اس دروازے سے اور اس صحن خانہ سے نور ساطع ہوتا تھا، اور اہل آسمان اسے کوكب دری سمجھتے تھے زمین پر. لیکن آج جو نور نکل رہا ہے اس کی روشنی الگ ہے. ابھی تک دھواں نہیں تھا مگر اب دھواں ہے. ابھی تک جب نور ساطع ہوتا تھا تو گھر کے اندر ایک زمزمہ تھا جس میں تسبیح فاطمہ کی آواز تھی، لیکن آج جو نور نکل رہا ہے اس میں فاطمہ کے فریاد ہے، اس میں فاطمہ کی فریاد ہے. اور کیسی فریاد، کیسی دہائی، کیسا گریہ. اے فضا دوڑو میرا محسن مارا گیا. دونوں طریقے سے، قد قتل ما فی احشائی وقد قتلوہ ما فی احشائی، کہ وہ مارا گیا جو میرے وجود کے اندر ہے، اسے مار ڈالا جو میرے وجود میں. بأی وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. آپ جانتے ہیں، نام نہیں لوں گا لیکن بہرحال بیان کرنا بھی ضروری ہے. وہ شخص خود آتا ہے پیغمبر کے پاس. اب آپ ذرا سوچیں کہ کیسے ہو گیا کہ ایک بنت رسول کے اوپر ہاتھ اٹھا دیا ہے. وہ خود آیا ہے، وہ خود کہتا ہے. وہ کون؟ جس نے فاطمہ پر سب سے زیادہ ظلم کیا ہے. نام آپ سمجھ چکے ہیں کہ یا رسول اللہ. جب نبی نے پوچھا کہ بتاؤ تم میں سے مکے میں اور اس کے بعد مدینے آنے کے بعد، ہجرت کے بعد لوگوں سے پوچھا کرتے تھے ان کے سوابق کے بارے میں اور ماضی میں جو انہوں نے جرائم کیے ہیں، کہ بتاؤ تم لوگوں میں کون کون شراب پیتا تھا اور کون کون چوری کرتا تھا اور احزانی وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں. اور اس کے بعد پوچھا نبی نے بتاؤ تم لوگوں میں سے کون کون ہے کہ جو بیٹیوں کو زندہ دفن کیا کرتا تھا. تو یہ شخص بھی، روایت موجود ہے مسلم، اگر کسی کو وہ تو میں کل حوالہ دے دوں گا. تو کہا کہ یا رسول اللہ میں بھی ہوں کہ جس نے کئی بیٹیوں کو زندہ درگور کیا ہے. یہ
شخص نے خود پیغمبر کے سامنے اعلان کیا، یہاں تک کہ اسی شخص نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ یا رسول اللہ ایک مرتبہ مجھے بہت تکلیف ہوئی ہے کہ جب میں ایک بیٹی کو لے گیا تھا، وہ میری بیٹی نہیں تھی، پھر کہا میں نے اپنی بیٹی کو بھی اور قبیلے کی دوسری بیٹیوں کو بھی کہ جو لوگ چھپا کے رکھتے تھے اور میں چھین کر کے لے کے جاتا تھا اور میں نے دفن کیا۔ وہ کہتا ہے ایک مرتبہ جب میں گڑھا کھود رہا تھا تو اچانک میرے محاسن میں کچھ خاک لگ گئی تو وہی بیٹی اپنے دامن سے میرے محاسن کو صاف کر رہی تھی۔ کسی اور کا بیان نہیں ہے، یہ اسی شخص کا بیان ہے۔ تو جو انسان اتنا شقی القلب ہو کہ زندہ بیٹیوں کو درگور اگر اس نے بنت رسول پہ ہاتھ اٹھایا تو تعجب نہ کریں۔ جو اتنا ظالم ہو کہ جو زندہ بیٹیوں کو دفن کر دے رہا ہو، اگر اس نے رسول کی بیٹی کی پسلیاں توڑ دی، اگر اس نے رسول کی بیٹی کی کلائی پر حملہ کر دیا، اگر اس نے رخسار پر تماچے، اگر اس نے گوشوارے سیدہ کو توڑ دیا، اگر اس نے سیدہ کو زمیں بوس کر دیا، اجرکم علی اللہ، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ما زالت، روایت کے فقرے عجیب ہیں، ما زالت بعد ابیہا معصبت الرأس ناحلت الجسم باقیت العین منحدت الرکن۔ کون کون سے الفاظ کن کن چیزوں کی شرح کی جائے اور اس کا ماتم کیا جائے اور اس پر گریہ کیا جائے۔ اے بی بی ہم بہت غریب ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ ارے جب آپ کے پاس جبرائیل تسلیت کے آتے تھے، اے بی بی ہم تو بس اپنے چند آنسوؤں کے قطرات آپ کے لیے نذرانے کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ ہاں وہ باقیت العین کہتے ہیں ما زالت یعنی دائماً مستمرن، ہمیشہ ہمیشہ شہزادی کے رخسار پر آنسوؤں کی ایک لکیر رہتی تھی۔ ہائے وہ کس لیے تھی؟ ارے ابتدا میں تو بی بی روئی اس لیے ہائے میرا بابا مجھ سے جدا ہو گیا، لیکن اس کے بعد ہمیں نہیں معلوم ہائے وہ کیوں رو رہی تھی۔ عجب نہیں، حجرے میں جاتی ہوں یا قبر رسول پر، اے بابا ارے دیکھیے میرے رخساروں پر۔ فأخذت يد الحسنين وجاءت إلى قبر أبيها فجلست وأخذت قبضة من تراب قبر أبيها ووضعت على رأسها وعلى عينيها وشمت وأنشدت صبت علي مصائب لو أنها۔ ارے بچوں کا ہاتھ پکڑتی ہیں، باپ کی قبر پہ بیٹھ جاتی ہیں، ایک مشت خاک اٹھا کے سر پر اسے سونگتی ہیں۔ اے بابا آپ کے بعد ایسی مصیبت پڑی، ایک جملہ کہہ دوں، یہ دن کی مثال کیوں دی ہے شہزادی نے، یہ سورج کی مثال کیوں دی ہے کہ اگر آفتاب کی کرنوں پہ پڑتی ہے، اگر دن کے اجالے پر تو شب تار میں بدل جاتی۔ ارے شاید وجہ یہ رہی ہو، ارے وہی سورج جو رخسار سیدہ سے ارے نور حاصل کرتا تھا۔ اے بابا ارے میرے رخساروں کو دیکھیں، ارے اس پر انگلیوں کے نشان۔ اجرکم علی اللہ۔ ہاں آزادارو تسبیح پڑھ رہی ہیں، جناب حمزہ کے قبر کی خاک ہے جسے تسبیح بنایا ہے بیوی نے، مگر جب اٹھ کے چل رہی ہیں تو دیوار کا سہارا لے کر کے، مجھے نہیں معلوم کہ کتنی سخت منزلیں تھی، لیکن بعض روایتوں میں تاریخ میں یا بعض علماء نے اس کی عکاسی اس انداز سے کی ہے کہ جب مولا گھر میں ہوتے تھے تو شہزادی ارے قد راس کے ساتھ چلتی تھی، لیکن جب ابو الحسن گھر کے باہر شہزادی کی کمر جھک جاتی تھی۔ شہزادی کی کمر جھک، کیوں؟ اس لیے کہ ارے ابو الحسن کو پتہ نہ چلنے پائے، ارے میرا زخم دیکھنے نہ پائے، یہی وجہ تھی۔ ارے ابو الحسن ارے رات کے اندھیرے میں غسل دینا، رات میں کفن پہنانا، اے بی بی ارے رات کا پردہ مانے نہ ہوا۔ ابو الحسن کی نظر پڑ گئی، ارے فاتح خیبر کی چیخ نکل گئی، اے بنت رسول ارے تم نے کیا کیا؟ علی گھبرا گئے اور کچھ تو نہ کہہ سکے، ارے روضہ رسول کی طرف نگاہ کی، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔
اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج۔ میرے مالک سے عبادت کو قبول فرما، پروردگار رہبر معظم اور مراجع کی حفاظت فرما، دشمنوں کو نیست نابود فرما، مظلومین کی حمایت فرما، فرزند زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ یا حسین یا حسین